معاشرتی اصولوں میں قید نہ رہو، انہیں چیلنج کرو، اپنی راہ ہموار کرو۔ علامہ اقبال نے اس قول کے ذریعے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنی اقدار کا تحفظ کرو، اپنی حفاظت کرو، اور آپس میں تفرقوں میں مت پڑو۔ اسی میں ترقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ محبت کا اصل جوہر بے غرضی اور تمام جانداروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ محبت ہی انسانوں کو جوڑتی ہے، محبت ہی عزت و وقار اور ترقی کا سبب بنتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا، محبت کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ محبت ہمیشہ پروان چڑھتی ہے، محبت ہمیشہ پھل لاتی ہے۔ خطرے لینے سے نہ گھبرائیں، خطرات کے ذریعے ہی ہم اپنی حقیقی صلاحیت کو دریافت کرتے ہیں۔ خطرے انسان کی پہچان بنتے ہیں، رسک نہ لینے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم کون سا کام شروع کریں، ہم کوئی کام شروع کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے، ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ آگے بڑھیں، کام کریں، کام کرنا شروع کریں، اسی میں آپ کی عزت، وقار اور محبت چھپی ہے۔ یہی آپ کی ترقی اور کامیابی کا راستہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جد و جہد کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ترقی کی منازل طے کرنا اور دنیا میں تبدیلی لانا ہے۔ علامہ اقبال نے اس قول کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ جد و جہد کتنی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ اس کے لیے کامیابی کی منازل اسی وقت طے ہوں گی جب وہ جد و جہد شروع کرے گا، جب وہ کام شروع، اور اگر کوئی کام شروع نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے تو وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ جس پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہونے سے نہ گھبرائیں، بے آوازوں کے لیے آواز بنیں۔ یہ کوٹیشن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ انسان اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ جسے وہ اپنے نزدیک سمجھتا ہے، جسے وہ حق پہ سمجھتا ہے، جسے وہ سچا سمجھتا ہے۔ تو جو سچ ہے اس کے لیے آج ہم کھڑے ہونے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے لیے آواز بلند نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم کیوں اس کے لیے اپنا وقت، انرجی اور سورسز نہیں لگاتے؟ وہ کوئی جاندار ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی اقدام ہو سکتا ہے، وہ صفائی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے انسانوں کے وقار میں اضافہ ہو۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے جن پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جنہیں ہم سچا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم مظلوم سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے آواز اٹھا کر ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیادت کا مقصد کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بااختیار بنانا ہے۔ علامہ اقبال نے اس قول کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ قیادت کا مقصد کیا ہے، ہم قیادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ قیادت کا حاصل کرنا ایک نعمت ہوتی ہے، اور قیادت اپنی انا کے لیے، لالچ کے لیے حاصل نہیں کی جاتی، اور نہ ہی لالچ کے لیے حاصل کی گئی دولت قیادت کا سبب بننا کرتی ہے۔ اور قیادت اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے دوسروں کو بااختیار بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اسے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اسے دوسروں کے کام آنا چاہیے، اسے دوسروں کو آگے بڑھ کر سلامی پیش کرنی چاہیے۔ کامیابی کا صحیح پیمانہ مادی املاک میں نہیں ہے،
بلکہ اس میں ہے کہ آپ دوسروں پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کامیابی کا پیمانہ علامہ اقبال نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ مادی ترقی، یعنی کہ ہمارا جو مال ہے، ہماری جو گاڑیاں ہیں، ہمارا جو بائک ہے، ہمارا جو کھانا پینا کا سسٹم ہے، اور ہمارے جو گھر ہیں یا نوکری ہے، یہ کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کامیابی کو ماپنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑا ہے، اس سے دوسروں کو کیا سہولت ملی ہے، اس سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا ہے، اس سے دوسروں کی زندگی میں کیا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے، اس سے دوسروں کو کتنی سہولت ملی ہے۔ دنیاوی جاہ و جلال اور مادی ترقی میں کامیابی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے ہمیں کامیابی کا پیمانہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کا علامہ اقبال کے پوائنٹ ویو سے ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی وہ ہے جو دوسروں کی زندگی پر امپیکٹ ڈالے، جس سے دوسروں کو سہولت ملے، جس سے دوسروں کو آسانی ملے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی نہیں ہے وہ کامیابی کے پیمانے پر پورا نہیں اترتی۔ اگر انسان خود ترقی کر رہا ہے لیکن اس کے گھر والے یا اس کے دوست یا اس کے جو بھی جتنے بھی ارد گرد موجود افراد ہیں، اگر وہ ترقی نہیں کر رہے تو وہ اس شخص کی ہی ترقی ہوگی، وہ معاشرے کی ترقی نہیں ہوگی، وہ اس شخص کی کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ ایک شخصی کامیابی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مجموعی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سٹیٹس کو پر سوال کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہ سوال کرنے کے ذریعے ہی ہیں کہ ہمیں نیا پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سوال کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوال کرنے سے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال انسان کے علم اور انسان کے ظرف کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کیا سیکھنا چاہتا ہے، انسان کیا تلاش کر رہا ہے، انسان کسی سے کتنا کوآرڈینیٹ کرنا چاہتا ہے، انسان کسی میں کیا دلچسپی رکھتا ہے، کہ کیا وہ مادی ترقی چاہتا ہے، کیا وہ شخصی ترقی چاہتا ہے، کیا وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا وہ کچھ نہیں سیکھنا چاہتا۔ یہ سوال کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ سوال بگاڑ کا سبب بن رہا ہے یا سوال مذاق کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سوال سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال سیکھنے کے لیے کیا گیا ہے یا سوال مذاق بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سوال وہ کریں جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے، جس سے توجہ حاصل ہو، جس سے وقت ضائع نہ ہو، جس سے دوسروں سے کوآرڈینیٹ کرنے کی توفیق ملے۔ علم کا مقصد صرف حقائق کو جمع کرنا نہیں ہے بلکہ حکمت اور سمجھ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم حقائق کو جمع کرتے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہے اور ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، بلکہ اگر علم ہمیں حکمت اور سمجھ بوجھ نہیں دیتا، اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اگر ہم اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے تو ہم نے علم حاصل نہیں کیا، تو ہمیں جائزہ لینا نہیں آیا، ہمیں بات کرنا نہیں آئی، تو ہمیں علم حاصل نہیں ہوا۔ یہ علم کا ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی کتنی سمجھ ہے، کہ ہم نے جو بھی بات ہے اس میں سچ کو کیسے ہم نے تراشا ہے، اس کو ہم نے اس میں سے سچ کو کیسے ہم نے اخذ کیا ہے، یہ جانچنا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ حالات کا شکار مت بنو، اپنی زندگی کی ذمہ داری سنبھالو اور اپنی قسمت خود بناؤ۔ حالات کا شکار بننے والے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اگر حالات کا رونا رونے کی بجائے وہ ذمہ داری سنبھال لیں تو ان کی ترقی، کامیابی اور قسمت کی پٹری سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے۔
ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ذمہ داری لیتے نہیں ہیں اور ہم قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، ہم حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی کوئی بہانہ تراشتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی کسی کی غلطی اور کبھی کسی کی غلطی نکالتے رہتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملا، میرے پاس سورسز نہیں تھے، آج وقت نہیں ملا، کل کو کام کر لیں گے، آج کا کام کل پہ کرنے والے، کل پہ ڈالنے والے کیا ترقی کریں گے؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے یا ہم نے حالات کا رونا ہے یا ہم نے بہانے تراشنے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہر انسان کے بس میں ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے یا اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد مفکر اور مسائل حل کرنے والے پیدا کرنا ہے، نہ کہ محض حافظ۔ تعلیم اگر ہم رٹا لگا کے حاصل کرتے جائیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلے جائیں، لیکن ہمارے مسائل روز بہ روز بڑھتے جائیں گے اور ہم منجدہار میں پھنستے جائیں گے۔ اس کے لیے اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں حل تلاش کرنا پڑے گا، تو اسی میں ہماری کامیابی کا راز چھپا ہے۔ ناکامی سے مت ڈرو، ناکامی سے ہی ہم سیکھتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر سے ہم بہت سی جو ڈیڈکشنز ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ناکامی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناکامی انسان کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، انسان کو ہلاتی ہے کہ اٹھو، کام کرو، اٹھو، یہ آپ کے سیکھنے کا موقع ہے، یہ آپ کے آگے بڑھنے کی اپرچونٹی ہے۔ ناکامی انسان کو جگاتی ہے کہ یہ اگلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کا لمحہ ہے، کہ آپ کو جاگنے کا لمحہ ہے۔ ناکامی سے مت گھبراؤ، اسے آگے بڑھنے کی سیڑھی کے طور پر لیں۔ اس سے وہ اسباق سیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں سیکھے۔ آپ ان اسباق کو، ان پوائنٹس کو نوٹ کریں، یہی اپرچونٹی آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ وسیع پیمانے پر فراہم کرے گی۔ رجحانات کے پیروکار نہ بنے، ایک رجحان ساز بنے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے یا لوگوں کو پیچھے چلنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف چلتے ہیں، آپ کیا اخذ کرتے ہیں، آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اسے کیسے لیتے ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے لیڈر بننا ہے یا ایک مزدور بننا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد سچائی کی تلاش اور انسانیت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر علم کی وجہ سے ہم سچائی کی تلاش نہیں کر رہے، ہم انسانیت کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے علم نہیں حاصل کیا، بلکہ ہم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسانیت کی بہتری کے لیے کوشش کرنے والا ایک باعلم شخص ہی ہو سکتا ہے، اور سچائی کی تلاش میں نکلنے والا ایک باعلم شخص ہی ہو سکتا ہے۔ سچائی کی تلاش میں اپنا حصہ ڈالیں اور انسانیت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں، اس سے علم پھیلے گا اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت سی اپرچونٹیز ملیں گی۔ انصاف کے لیے کھڑے ہونے سے مت گھبرائیں، مت ڈریں، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ انصاف سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، انسان کا وقار بڑھتا ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے۔ جب انسان استحکام اور تحفظ ہی محسوس نہیں کرے گا تو وہ ترقی نہیں کرے گا۔ ہمیں
دوسروں کو تحفظ دینے کے لیے، دوسروں کو سہولت دینے کے لیے انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سے ترقی اور کامیابی کی راہیں بھی کھلیں گی اور دوسروں کو سہولت بھی ملے گی اور شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ چھوٹے اعمال کی طاقت کو کم مت سمجھیں، کم نہ سمجھیں، وہ تبدیلی کی اہم لہریں پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس قول کے ذریعے ہم سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تبدیلی کی ایک چھوٹی سی لہر بھی انسان کے لیے ایک اہم طاقت کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ لہریں چھوٹے چھوٹے اعمال سے جنم لیتی ہیں۔ انسان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان فلاں پہاڑ یا فلاں گھر کی دیوار کیسے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو انسان کو کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں وہ انسان کی طاقت کو، انسان کی عظمت کو اور انسان کے وقار کو بلند کرتے ہیں، انسان کی عزت کو بلند کرتے ہیں، اور انسان کے لیے وہ اپرچونٹیز مہیا کرتے ہیں جس کا اس نے گمان تک نہ کیا ہو، اور یہ اعمال انسان کے اطمینان کا سبب بھی بنتے ہیں، اور اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوستی کا اصل مقصد ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد اور ترقی کرنا ہے۔ اس قول سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوستی وہ نہیں ہے کہ بس سب خوش ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دے دیا، کسی کو مشکل پیش آئی تو حالات کا بہانہ بنا لیا، اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے پیچھے ہو گئے، یا دوسروں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر حسد کا مظاہرہ کرنا، پیچھے ہو جانا، یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے، یہ دوستی کی علامت نہیں ہے۔ اگر دوست کوئی ہوتا ہے وہ ترقی میں بھی مدد دیتا ہے، وہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، وہ دوسروں سے سیکھتا ہے، وہ دوسروں کو پیسے کی، وہ دوسروں کو سورسز کی، وہ انرجی کی، وہ دوسروں کو انوائرمنٹ کی اور وزٹ کی سہولت مہیا کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے لابنگ کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق سورسز کو بروئے کار لا کر دوست کی مدد کرتا ہے۔ اور دوست کی ترقی جو ہوتی ہے وہ ایک مجموعی ترقی ہوتی ہے۔ دوست کی ترقی ایک وہ ترقی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے۔ اپنے حالات تک محدود نہ رہیں، اپنی صلاحیت کو کسی بھی رکاوٹ سے آگے بڑھنے دیں۔ حالات کے مطابق اگر ہم رہیں گے کہ آج وقت نہیں ہے، آج ایسے سورسز نہیں ہیں، آج ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، آج ہم وزٹ نہیں کر سکتے، آج ہم آؤٹنگ نہیں کر سکتے، آج ہم کسی رشتہ دار کو نہیں مل سکتے، یا کسی بھی پیسے کا رونا روئیں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں آنے والی جو وسوسے ہوتے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ دور کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے۔ جو ملنے سے ہی کنیکشنز بڑھتے ہیں۔ پیسے اہم نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہیں تو آپس میں ملیں جلیں، ایک دوسرے سے بات کریں، بات کرنے سے اطمینان بھی پھیلتا ہے اور خوشی بھی بڑھتی ہے۔ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارا نہ تو کنیکشن بلڈ ہوگا اور نہ ہی ہم ترقی کریں گے۔ کامیابی کا اصل جوہر، اصل طاقت ہماری کامیابیوں میں نہیں ہے بلکہ دوسروں پر ہمارے مثبت اثرات میں ہے۔ علامہ اقبال کے اس قول سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کامیابی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، کامیابی کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں، کامیابی کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی۔
اگر ہم کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، ہماری جو کامیابی ہے، ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، اس کا دوسروں کی زندگی پر کیا اثر ہوا ہے، اس کا دوسروں کی زندگی میں کتنی کامیابی ملی ہے، اس کا دوسروں کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے، دوسروں کی زندگی پر کیا امپیکٹ پڑا ہے، دوسروں کو کتنی سہولت ملی ہے، دوسروں کو معاشرے میں کتنا مثبت فیڈ بیک بڑا ہے اور ملا ہے۔ یہ کامیابی ہمیں دوسروں کے رویوں سے، دوسروں کے فیڈ بیک سے، دوسروں کی زندگی میں خوشی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔ یہ دوسروں کی زندگی، آپ اپنے فیملی ممبرس کی زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے دوستوں کے سرکل کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے سرکل کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے ہمسایوں کے سرکل کا جائزہ لے لیں کہ ہماری کامیابی کا ان کی زندگی پر کتنا اثر پڑا ہے، ہمارے گھر کے ملازموں کی زندگی پر ہماری کامیابی کا کیا اثر پڑا ہے، کیا ہمارے گھر کے ملازم جو ہیں کیا وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا کام کر سکیں، کہ وہ باعزت طریقے سے کام کر سکیں، اطمینان سے کام کر سکیں، پوری توجہ سے کام کر سکیں، خوشی سے کام کر سکیں۔ اگر ان کے اندر لرننگ کی کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے، اگر ان کے اندر خوشی کا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی کو گلے لگانے سے نہ گھبرائیں، خاموشی سے ہی ہم اپنے باطن کو دریافت کرتے ہیں۔ اس قول سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تنہائی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تنہائی سے ہی ہمیں اپنے باطن کا، ہمیں اپنی صلاحیت کا، ہمیں اپنے پوٹینشل کا اور ہمیں اپنے کام کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط تھے اور ہم نے کس سے اونچی آواز میں بات کی، اور ہم نے آج کیا کیا غلطیاں کی، ہم کتنا پوٹینشیل اویل کر سکتے تھے، ہم کتنی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، ہم اپنے کام کو کیسے امپروو کر سکتے تھے، ہم دوسروں سے کیسے بہتر طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے تھے، ہم اپنا کام دوسروں کے سامنے کس بہتر انداز میں ریویل کر سکتے تھے، پیش کر سکتے تھے۔ یہ باتیں ہمیں تنہائی میں پتہ چلتی ہیں، یہ خاموشی سے پتہ چلتی ہیں، کسی پارک میں بیٹھ کر، کسی بیٹھک میں بیٹھ کر ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ شور میں ہمیں اپنے آپ کو سیکھنے کا، اپنے آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سننے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، خاموشی سے اپنے آپ پہ توجہ دینی چاہیے۔ سائنس کا مقصد کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانا ہے اور انسانی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ سائنس ہے کیا؟ یہ آبزرویشن ہیں، یہ مشاہدات ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ پنکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں اوپر سے سیب کا نیچے گرنا، یہ سائنس ہے، گریوٹی کا سبب ہے۔ یہ سائنس کے جو اثرات ہیں یہ ہمیں سیکھنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ اس سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ پہیے کی ایجاد آپ اپنے سامنے رکھ لیں، یہ کمپیوٹر کی ایجاد آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کس طرح بہتری اور سہولت کا سبب بن رہی ہے۔ یہ ساری ڈسکوریز جو ہیں یہ ہماری زندگی پر اثر ڈال رہی ہیں، یہ ہماری زندگی پر اثر ڈال رہی ہیں، ہم انوالو ہو رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے نئے نئے مواقع مل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک ارننگ کی اپرچونٹی کے طور پر بھی اور دوسروں کو سکھانے کی اپرچونٹی کے طور پر بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز حاصل کرنے کے لیے غور کرنا چاہیے اور اسے ہمیں مارکیٹ میں لانے کے لیے غور کرنا چاہیے۔ بیرونی توثیق سے مت بہہ جاؤ،
اپنے اندر کی توثیق تلاش کرو، اپنے فیصلے پر بھروسہ کرو۔ بیرونی توثیق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ بیرونی حمایت، بیرونی جو ہے ہمت، آپ کو کسی نے دلاسا دیا، آپ کو کسی نے بات کہی، آپ اس کے پیچھے لگ گئے، کسی نے کوئی بات کی، آپ اس کے پیچھے لگ گئے، آپ کے دوست نے، آپ کے کسی بھی نزدیکی سرکل نے کوئی بات کی، آپ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اپنی سننے کی بجائے دوسروں کے فیصلوں کے پیچھے مت لگیں، آپ اپنی سنیں، اپنے دل کی سنیں، اپنے دل کی بات سنیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے حالات کیا ہیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنی بھوک ہے، آپ آدھی روٹی کھا سکتے ہیں، ایک روٹی کھا سکتے ہیں یا 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی دوسرا آپ کو انسسٹ کرے گا تو آپ اگر زیادہ کھا لیں گے تو آپ کی صحت پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے دل کی سنیں، آپ کو پیاس کتنی ہے، آپ کو بھوک کتنی ہے، اس کا اندازہ رکھیں، اور اپنے فیصلے پہ، اپنے پوٹینشیل پر بھروسہ کیجئے۔ اس سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، آپ کے لیے اپرچونٹیز کے مواقع بھی ملیں گے، اور آپ کو ایک اپرچونٹیز کے ٹول کے باکس آپ کے سامنے کھلیں گے۔ سفر کا اصل مقصد اپنے افق کو وسیع کرنا اور اختلاف کی گہری سمجھ حاصل کرنا ہے۔ اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفر جو ہے ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہمارے جو خیالات ہیں اس کی وسعت ہوتا ہے۔ سفر سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ خیالات کی وسعت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو دوسروں کی بات ہے، دوسروں کے جو رائے ہے، اس سے ہم کتنا اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہماری رائے سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات میں کتنا وزن ہے، ہماری سوچ میں کتنا وزن ہے، اور دوسرے کتنے مختلف ہیں، اور دوسروں کی سوچ کتنی مختلف ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم سفر نہیں کریں گے تو ہمیں اختلاف کی سمجھ نہیں ہوگی، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ایک ہی قسم کی دکانیں مارکیٹ میں کتنی موجود ہیں، ایک ہی قسم کے جو پھل ہیں وہ مارکیٹ میں کتنے موجود ہیں، لیکن ہمیں چیزوں کی گہرائی کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم لگتے جگڑتے رہیں گے، ہمیں اصل کی سمجھ نہیں ہوگی، تو ہم مقصد سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اس لیے سفر جو ہوتا ہے، سفر انسان کو سکھانے کا سبب بنتا ہے۔ سفر انسان کے لیے وہ یونیورسٹی ہوتا ہے جو انسان کے جو ارادوں کو کھول دیتا ہے، انسان کے ذہن کو کھولتا ہے، انسان کے ذہن کو دقیق بناتا ہے، اور انسان کے ذہن کو وہ وسعتیں دیتا ہے جس سے انسانی ذہن کھلتا ہے، اور انسان سیکھنے اور سکھانے کی عظیم بلندیوں کو طے کر جاتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے ہی ہم اپنی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ہمارا خواب نہیں ہوگا، اگر ہمارا خواب چھوٹا ہوگا تو ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے خواب کے حساب سے ترقی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے کوشش کی، تو جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کی، تو جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی بڑی انہیں منزل مل گئی۔ اسی طرح جو بھی انسان آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اگر اس کا خواب چھوٹا ہوگا تو وہ اتنی ہی کامیابی حاصل کرے گا۔ آپ نے امیر اور غریب کا تصور دیکھا ہوگا، امیر کیا سوچتا ہے، غریب کیا سوچتا ہے۔ غریب اگر یہی سوچے گا میری ملازمت چلی گئی، میں
میرا کچھ نہیں بنے گا، مجھے کہیں جاب نہیں مل رہی، اگر اسی مخمصے میں وہ زندگی گزار دے گا تو وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ کاروبار نہیں شروع کر سکے گا۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے ظرف چاہیے، خواب چاہیے، دوسروں کو ملازمت دینے کا حوصلہ چاہیے، دوسروں سے کوآرڈینیٹ کرنے کا حوصلہ چاہیے، دوسروں سے کنیکٹ ہونے کا حوصلہ چاہیے، اور یہ ایک خواب ہوتا ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، جو انسان کو قربانی دینے پہ آمادہ کرتا ہے، اور اسی خواب کی مدد سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پہ لازمی غور کرنا چاہیے۔ فن کا مقصد ہمارے اندر موجود غیر فعال تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ فن ہوتا کیا ہے؟ مزاحیہ بات ہو سکتی ہے، فن ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس سے دوسروں کو سیکھنے کو ملے، جس سے ہمارے اندر کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو جائیں، وہ بیدار ہوں، وہ جاگ جائیں۔ انسان جاگتا ہے تو کام کرتا ہے، انسان جاگتا ہے تو دوسروں سے کنیکٹ ہوتا ہے، دوسروں سے بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، دوسروں سے سبقت لے جانے کی ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ اگر ہم دوسروں سے چھپ کر بات کریں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے ہمارے کام کا، تو ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر رہے، ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے فن کا استعمال کریں۔ ہم یہ بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور ہم اپنا پوٹینشیل، اپنی صلاحیت، اپنا برین کتنا ہم نے کنگالا ہے، اور ہم کیا کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا نہیں کر سکتے تو ہم کیا ترقی کریں گے؟ جب تک ہمیں یہ بیسک سوالوں کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم دوسروں کو سکھا نہیں سکتے، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں فن اس وقت ایڈ ہوگا، اس میں ایکٹیویٹی اس وقت ایڈ ہوگی جب ہم پوری صلاحیتوں کو برے کار لا کر جاگتے ہوئے کام کریں گے، جاگتے ہوئے ایسی ایکٹیویٹی کریں گے جس سے دوسروں کو کنیکٹ ہونے میں مدد ملے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ باتیں نہیں سنتے، کیونکہ اس شخص کو دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں آتا۔ اگر ہمیں دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں آئے گا تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو متوجہ کر کے بات کرنا آنا چاہیے۔ یہی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک ایکٹیویٹی، اسی طرح کی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی صلاحیت ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو سیکھ نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو سکھا ہی نہیں رہے کہ ہمارے اندر کیا کیپیسٹی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کو کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے، ہم کیوں سیل نہیں کر پا رہے، ہم کیوں دوسروں سے کنیکٹ نہیں ہو رہے، ہم اپنے جو پروڈکٹ ہے وہ کیوں مارکیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں، دوسرے کیوں ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ دوسروں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ دوسروں کی ترقی کا راز دوسروں سے کنیکٹ ہونے میں ہے۔ دوسروں کی ترقی کا راز ایسی صلاحیتوں کو تلاش کرنے میں سے ہے جو ان کے اندر پوشیدہ ہیں۔ انہوں نے ایسی جو صلاحیتیں ہیں انہیں ڈیولپ کر لیا ہے، انہیں تلاش کر لیا ہے، جو ان کے اندر موجود تھیں، جو ان کا پروفیشن تھا، جو ان کا پیشن تھا، وہ انہوں نے دریافت کر لی ہیں۔ اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اب وہ اپنے آپ کو ایکسل کر رہے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سکل بھی ہے، آپ ہم سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں، ہم یہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم یہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب جتنے بھی سکسیس سٹوریز دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے
اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی صلاحیتوں کو سمجھ جائے گا، اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے گا، تو وہ کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ وہ اپنے اندر کے فن کو سمجھ جائے گا، تو اسی میں اس کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔